بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، انسان فطری طور پر خیر و شر کا سر چشمہ ہے۔ جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں، ان لوگوں میں اسلام لانے کے بعد اور زیادہ خیر و صلاح کا عنصر غالب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کے دونوں رخ ہمارے سامنے ہیں۔ ایک رخ جاہلیت کے ہاتھوں نے بنایا ہے اور دوسرا رخ اسلام کی مرہون منت ہے۔ وہ صحابی حضرت زید الخیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زید الخیر کے نام سے یاد فرمایا۔ یہ شریف النفس لوگوں میں سے تھے۔ ان کا واقعہ امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلہ بنو عامر کے ایک بزرگ کی زبانی ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ایک سال ہمارے علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زبردست قحط اور خشک سالی نے ایسی قیامت برپا کی کہ کھیت اور باغ سوکھنے اور جانور ہلاک ہونے لگے۔ حالات کی سختی سے تنگ آ کر ہمارے قبیلے کا ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر ہیرا چلا گیا۔ ہیرا عراق کا ایک شہر ہے جو نجف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے، اور انہیں وہاں چھوڑ کر ان سے رخصت ہوتے ہوئے بولا، جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کر نہ آ جاؤں تم لوگ یہی میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے پاس آؤں گا تو مال و دولت کے ساتھ، ورنہ اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ پھر اس نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لی اور پیدل ہی چل پڑا۔ وہ دن بھر چلتا رہا۔ جب رات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ نصب ہے اور اس کے قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے، اس کو لے کر بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر وہ گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھولی، اور ابھی اس پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی، اسے چھوڑ دو اور جان کی خیر چاہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ وہ گھوڑے کو چھوڑ کر آگے چل پڑا اور 7 روز تک چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اونٹوں کا ایک باڑہ تھا۔ باڑے کے قریب ہی کھالوں سے بنا ہوا ایک اچھا اور بہت بڑا خیمہ، اور اس کے اندر چمڑے کا ایک چھوٹا سا گول خیمہ تھا۔ یہ چیزیں اپنے مالک کے مالدار اور خوشحال ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنے جی میں کہا، اس باڑے میں اونٹ بھی ہوں گے اور اس خیمے میں رہنے والے کوئی نہ کوئی آدمی بھی ہوں گے، اگرچہ اس وقت خالی نظر آتا ہے۔ پھر اس نے خیمہ کے اندرونی ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ سورج اب غروب ہو رہا تھا اور مغرب ہونے کا وقت قریب تھا، تو اس نے خیمے کے درمیان میں ایک نہایت ضعیف العمر بوڑھے شخص کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، مگر بوڑھے شخص کو اس کا بالکل علم نہ ہوا۔ چند لمحوں کے بعد سورج غروب ہو گیا اور اسے سامنے سے آتا ہوا ایک سوار نظر آیا جو انتہائی خوبصورت اور لمبے چوڑے قد کا مالک تھا۔ وہ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا اور 2 غلام اس کی دونوں جانب پیدل چل رہے تھے۔ باڑے میں پہنچ کر سب سے پہلے بڑا اونٹ بیٹھا، پھر باقی اونٹ بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہی شخص زید الخیل تھے۔ انہوں نے سواری سے اترتے ہی ایک موٹی سی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلام کو حکم دیا، اس اونٹنی کا دودھ نکالو اور شیخ کو پلاؤ۔ غلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اونٹنی کا دودھ نکالا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے شخص نے اس میں سے 1-2 گھونٹ دودھ پی کر برتن نیچے رکھ دیا۔ وہ آدمی کہتا کہ میں آہستہ آہستہ سے اس کی طرف کھسک کر گیا، برتن اٹھایا اور اسے منہ سے لگا کر خالی کر دیا اور پھر واپس زمین پر رکھ دیا۔ غلام نے آ کر برتن اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ وہ اپنے مالک سے بولا، آقا، شیخ نے پورا دودھ پی لیا۔ سوار زید الخیل یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور دوسری اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بھی دودھ نکالو اور شیخ کو پیش کرو۔ غلام ان کا حکم بجا لایا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ دیا۔ بوڑھے نے اس میں سے صرف 1 گھونٹ پیا اور برتن نیچے رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر اس میں سے آدھا دودھ پیا اور باقی دودھ اس خیال سے بچا دیا کہ کہیں سوار کے دل میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ پھر سوار نے دوسرے غلام کو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے حکم کے مطابق بکری کو ذبح کر دیا تو سوار اٹھ کر اس کے پاس آئے اور بوڑھے کے لیے اس میں سے کچھ گوشت بھونا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب بوڑھے شخص کا پیٹ بھر گیا تو اس سے بچا ہوا گوشت سوار زید الخیل نے اور ان کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے بستروں کے پاس چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد گہری نیند میں ڈوب کر خراٹے لینے لگے۔
اب میں چپکے سے اٹھ کر بڑے اونٹ کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول کر اس پر سوار ہو کر ایڑی لگائی تو اونٹ تیزی سے چل پڑا۔ دوسرے اونٹ بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تو میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کوئی شخص میرا پیچھا کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں نے اونٹ کی رفتار اور تیز کر دی اور برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ سورج کافی بلند ہو گیا۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور فاصلے پر کوئی چیز نظر آئی، جیسے کوئی گدھ یا کوئی دوسرا بہت بڑا پرندہ ہو۔ وہ چیز مجھ سے قریب ہوتی گئی۔ جب اس کی شکل صاف اور واضح طور پر نظر آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی ہے جو گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ وہ برابر میرے نزدیک آتا گیا، یہاں تک کہ میں نے انہیں پہچان لیا۔ وہ وہی سوار زید الخیل تھے اور اونٹوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے تھے۔ اس وقت میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھا لیا اور اونٹ کو اپنے پیچھے رکھا۔ یہ دیکھ کر سوار کچھ دور فاصلے پر رک گئے اور مجھ سے کہا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، میں اس کی رسی نہیں کھولوں گا۔ میں اپنے پیچھے ہیرا میں بھوک سے روتے ہوئے بچوں اور فاقہ کی سختیاں جھیلتے ہوئے پریشان حال اہل و عیال کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور یہ قسم کھائی ہے کہ میں ان کے پاس مال لے کر لوٹوں گا، ورنہ اسی کوشش میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے گرج کر کہا، تو سمجھ لو کہ تم مر چکے ہو، تمہارا برا ہوا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، ہرگز نہیں کھولوں گا۔ تب انہوں نے کچھ نرم ہوتے ہوئے کہا، تم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو اور دھوکہ کھا رہے ہو، مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ پھر کہا، اچھا اونٹ کی نکیل لٹکاؤ اور بتاؤ کون سی گرہ میں تیر ماروں۔ نکیل میں 3 گرہیں تھیں۔ میں نے درمیانی گرہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے تیر چھوڑا اور وہ آ کر اس کے بیچوں بیچ اٹک گیا، جیسے اپنے ہاتھوں سے اس میں پھنسایا ہو۔ پھر انہوں نے باقی دونوں گرہوں کو بھی اپنے تیروں کا نشانہ بنا دیا۔ جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں ڈر گیا اور میں نے اپنے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا کہ اب میں ان سے بچ نہیں سکتا۔ وہ میرے قریب آئے اور میری تلوار اور تیروں بھری ترکش کمان کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب میں چپ چاپ ان کے پیچھے سوار ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بھلا میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ میں نے جواب دیا، بہت برا۔ انہوں نے دریافت کیا، یہ کیوں؟ میں نے احسان ندامت کے ساتھ کہا، اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط طریقہ اپنایا اور تمہیں سخت پریشانی میں مبتلا کیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے اوپر قابو دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کروں گا، جبکہ تم میرے والد گرامی محلحل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک اور رات ان کے دودھ پینے کے ساتھ ہی رہ چکے ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے، جب میں نے ان کے منہ سے محلحل کا نام سنا تو میں نے ان سے کہا، کیا تم محلحل کے بیٹے زید الخیل ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں زید الخیل ہوں۔ میں نے کہا، تب تو میں ایک بہترین شخص کا قیدی ہوں، امید ہے کہ تم میرے ساتھ اچھا اور شریفانہ برتاؤ کرو گے۔ انہوں نے کہا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور مجھے لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے منزل پر پہنچ کر مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو انہیں تمہارے حوالے کر دیتا، لیکن یہ میری بہن کی امانت ہیں۔ اب تم چند روز میرے پاس ٹھہرو، میں عنقریب ایک جگہ حملہ کرنے والا ہوں، اس میں مجھے کافی مال غنیمت ہاتھ آنے کی توقع ہے۔ 3 دن کے بعد ہی انہوں نے بنی نمیر پر حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں تقریباً 100 اونٹ ان کے ہاتھ آئے۔ انہوں نے وہ سارے اونٹ مجھے دے دیے اور میری حفاظت کے لیے اپنے کچھ غلاموں کو میرے ساتھ کر دیا، اور میں بخیر و عافیت ہیرا شہر پہنچ گیا۔ یہ زید الخیل کی ان کے دور جاہلیت کی کہانی تھی۔ ان کے زمانہ اسلام کے واقعات سیرت کی کتابوں میں اس طرح ذکر کیے گئے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر زید الخیل کے کانوں میں پہنچی اور ان کی دعوت سے کسی قدر آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سواری کو سفر کے لیے تیار کیا اور اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو یثرب یعنی مدینہ چلنے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ بنی طے کا جو وفد ان کے ساتھ روانہ ہوا، اس میں زر بن سدوس، مالک بن جبیرہ اور عامر بن جوین شامل تھے، جو اپنے قبیلے کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا اور اس کے دروازے پر پہنچ کر اپنی سواریوں سے اتر گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔
اور مسلمانوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا گہرا تعلق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہایت ہی ادب سے خاموشی کے ساتھ سننا، یہ دیکھ کر وقت کے لوگ سخت حیران ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے عزا ایک بت کا نام ہے اور دوسرے تمام معبودوں سے بہتر ہوں۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر زید الخیل اور ان کے ساتھیوں پر دو مختلف اور الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حق کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے تکبر کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ زر بن سدوس نے جب مسلمانوں کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت و احترام کا عکس دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، میری آنکھیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہیں جو تمام اہل عرب کا سربراہ بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں ہرگز اسے اپنا سربراہ نہیں بننے دوں گا۔ اس کے بعد وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں اس نے راہبوں کی طرح اپنا سر منڈا کر نصرانیت اختیار کر لی۔ البتہ زید الخیل اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا خطبہ ختم کیا، زید الخیر مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت خوبصورت، تندرست و طاقتور اور لمبے قد والے شخص تھے، اتنے لمبے کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے دونوں پاؤں زمین کو چھوتے، ایسا لگتا کہ وہ گھوڑے پر نہیں کسی گدھے پر سوار ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اونچی اور بلند آواز میں کہا، یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یعنی اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیا، میں زید الخیل بن محلحل ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم کو یہاں تک میدانی پہاڑی علاقوں سے صحیح سالم گزار کر پہنچایا اور تمہارے دل کو قبول اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے بعد وہ زید الخیر کے نام سے معروف ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے مکان پر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید الخیر کو بیٹھنے کے لیے ایک تکیہ پیش کیا۔ حضرت زید الخیر نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس پر ٹیک لگانے کو بے ادبی سمجھتے ہوئے اسے آپ کی طرف واپس کر دیا۔ یہ عمل دونوں جانب سے 3 بار دہرایا گیا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید الخیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، زید الخیر، تمہارے علاوہ اس سے پہلے جس کسی کے اوصاف میرے سامنے بیان کیے گئے اور بعد میں نے اس کو دیکھا تو اسے اس کے بیان کردہ اوصاف سے کمتر ہی پایا، سوائے آپ کے کہ آپ کو ایسا ہی پایا جیسے آپ کے بارے میں سنا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، زید، تمہارے اندر 2 ایسی خوبیاں ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشوق لہجے میں سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ 2 صفتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، سنجیدگی اور بردباری۔ حضرت زید نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے اندر ایسی عادتیں پیدا کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں۔ حضرت زید الخیر کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے صرف 300 سواروں کا ایک دستہ دے دیں، ان کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری میری ہوگی۔ میں اس بات کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کو ساتھ لے کر روم پر حملہ کروں گا اور زبردست فتح و کامیابی حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بلند ہمتی کو داد دیتے ہوئے فرمایا، شاباش اے زید، خدا بھلا کرے تمہارا، تم کتنے باعزم اور حوصلہ مند ہو۔
اس گفتگو کے بعد حضرت زید الخیر کے ساتھ آنے والے ان کی قوم کے تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید الخیر اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنے عظیم ہیں، ان کی کتنی شان ہوگی، اگر یہ مدینے کی وبا سے محفوظ رہ گئے تو آئندہ زبردست کارنامے انجام دیں گے۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے ہی حضرت زید الخیر اس وبائی بخار سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے سفر کے دوران اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قبیلہ بنی قیس کے علاقے سے بچ کر نکل چلو، جاہلیت میں ہمارے اور ان کے درمیان زبردست مقابلہ اور گھمسان کی جنگیں ہو چکی ہیں، اور اللہ کی قسم اب میں کسی مسلمان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار کے باوجود مسلسل سفر کرتے رہے۔ ان کا بخار دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی شدید خواہش اور دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے قبیلے میں پہنچ جائیں اور قبیلے والے ان کے ذریعے اسلام قبول کر لیں۔ آخرکار ان کی موت کا وقت آ پہنچا۔ انہوں نے راستے ہی میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے اسلام لانے اور موت کے درمیان اتنا وقت ہی نہ گزر پایا کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا۔ اسلام لا کر پاک و صاف ہو گئے اور فوراً دنیا کو الوداع کہہ کر آخرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ نیکی نیکی ہی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی کرے، اور نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ کافر کو نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ حضرت زید الخیر اسلام سے پہلے جب کافر تھے اپنے والد کی خدمت کرتے تھے۔ اپنے کام سے آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والد کو دودھ پلاتے، کھانا کھلاتے، پھر ان کا بچا ہوا خود کھاتے اور پیتے۔ ہو سکتا ہے شاید یہی نیکی قبول ہو گئی ہو اور اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے والدین کا خوب ادب کریں، عزت کریں، احترام کریں، ان کے لیے دعا مانگیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کے لیے یہ دعا مانگیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر 5 مرتبہ نماز ادا کرنے سے ہے تو والدین کا شکر 5 مرتبہ دعا مانگنے سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔